میں یہ کہہ رہا تھا صحابہ کے پاس اتنے کپڑے کہاں تھے، ایسے جاتے تھے اور دشمن ڈر جاتے تھے. ہاں، دشمن ڈر جاتے تھے بالکل. اور صحابہ کو دیکھنے سے پہلے ہی ڈرے ہوئے ہوتے تھے. یہ رستم پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا، اور ان کی ہمت دیکھ کر اور ڈر گئے کہ اس پوشاک میں، اس دربار میں ایسی ہمت سے بات کرے، ایسی شجاعت سے بات کرے. عجیب ہے. پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ کہ بات کو نہیں سنی. عرب کے لوگ اپنی نسل کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دنیا کے دھوکے سے نکل چکے تھے. دنیا کے دھوکے سے نکل چکے تھے. ہاں، اس کا ثبوت یہ ہے جب کسی کو نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری تجارت کے بغیر تو کام نہیں چلتا. ذرا سا تھوڑی دیر بعد نکلتے ہیں، پہلے تجارت کو سنبھال لیتے ہیں، ہاں، مال کو سنبھال لیتے ہیں، جائیداد کی انتظام کر لیتے ہیں، پھر نکلتے ہیں. اور صحابہ کیا کہتے تھے جب بھی ان کو بلاتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ الصلاۃ جامعہ، سب حاضر ہو جاؤ مسجد میں. سب مسجد میں جہاں ہوتے، کوئی زمین میں کام کر رہا ہوتا وہاں سے سیدھے مسجد میں آ جاتے، کوئی بازار میں ہوتا وہاں سے سیدھے مسجد میں آ جاتے. بھائی چلنا ہے، یہ تقاضا ہے. کوئی چلنا یا 4 مہینے کی وقت نہیں بتاتے تھے، یہ تقاضا ہے، چاہے اس میں جان دینا پڑے پھر واپس لوٹنا نہ ہو، یا جتنا بھی وقت لگے. سب کہتے ہیں لبیک، ہم حاضر ہیں. نہ تجارت کی بات کرتے، نہ جائیداد کی بات کرتے، نہ اپنے مال کی، نہ اپنے بیوی بچے کی. اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب ہم اللہ کے کام میں جائیں گے تو اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے. اللہ کی مدد اگر ہو گئی تو پھر کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. ایک آدمی نے سفر میں جاتے ہوئے کہا، اس کے بیوی حاملہ تھی، اس کو بچے کا فکر تھا. میں سفر میں چلا جاؤں تو بچے کا کیسا ہو، کیا ہوگا. اس لیے اس نے دعا پڑھی کہ تم کو اللہ کی امانت میں رکھتا ہوں. اس بچے کو چلے گئے سفر میں، بیوی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے دفن کر دیا، قبر کے اندر وہ بچہ پیدا ہوا. جب واپس آئے لوگ کہنے لگے کہ بھائی تمہاری بیوی کی قبر یہ ہے، اس میں سے روزانہ روشنی دکھائی دیتی. قبر کو کھودا تو دیکھا کہ اس میں بچہ کھیل رہے. غیب سے آواز آئی، تم نے بچے کو ہماری امانت میں دیا ہے، اگر بچے کی ماں کو بھی ہماری امانت میں دیتے تو وہ بھی ضائع نہ ہوتی. استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ہم تم کو اللہ کی امانت میں دیتے ہیں جس کی امانت کبھی ضائع نہ ہوتی، نہیں ہوتی. بس سفر میں چلے گئے، بچہ کو امانت میں رکھ کر اللہ کے، بچہ صحیح سلامت رہا اور بچے کی ماں وہ فوت ہو گئی، اس لیے کہ اس کو تو امانت میں نہیں رکھا. یہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، سارے مشکل کا حل کلمہ میں موجود ہے.
اگر کلمہ دل میں اتر جائے. یہ تبلیغ کی محنت، دعوت کی محنت اسی لیے ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ کلمہ اتر جائے اور مال کا دھوکہ ہمارے دلوں سے نکل جائے. ہم کبھی عذر نہ کریں کہ ہمارے مال کا انتظام کیا ہوگا، ہماری تجارت کا کیا ہوگا، ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا. بھائی اس کو اللہ کی امانت میں رکھ کے جائیں. اللہ آپ کی امانت میں، سچ مچ کا جو اللہ کی امانت میں رکھ کے جائے گا اس کی امانت کبھی ضائع نہیں ہوگی. لیکن ہم سچ مچ کے نہیں کرتے، ایسے ہی بولتے ہیں. دل کے اندر سارے دھوکے موجود ہیں، دل دھوکے سے خالی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو تاکہ مال کا دھوکہ نکل جائے، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے راستے میں نکالو تاکہ ساری چیزوں کا دھوکہ اندر سے نکل جائے، خود کا بھی دھوکہ نکل جائے. لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی مال سے نہیں ہوتا، دکان سے نہیں ہوتا، تجارت سے نہیں ہوتا، دفتر سے نہیں ہوتا، نوکری سے نہیں ہوتا. سب کو کہتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے سے بھی نہیں ہوتا. ہاں بھائی، جب یہ دعوت دیتے ہیں تو یہ بھی کہنا ہے کہ میرے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، تاکہ میرا بھی دھوکہ نکل جائے. کہتے ہیں میں کرتا ہوں، میں نے کیا ہے، میں نہیں، سب اللہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو سب اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے نا؟ کیا بھائی، کتنے وقت کے لیے تیار ہوں گے؟ ارے 4 مہینے تو تھوڑا ہے، ساری زندگی کے لیے تیار ہو جائے. جب بھی کوئی تقاضا پیش کرے تیار ہو جائے، جتنے وقت کے لیے کہے اتنے وقت کے لیے جائے. ٹھیک ہے بھائی، اب بولیے کتنا وقت چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی اس میں گزارش یہ ہے کہ